शाम को नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल का इमरान खान साहब का जलसा यानी PTI का जलसा, जिसको वो एक रेफरेंडम करार दे रहे थे, एक बड़ा जलसा ज़रूर था, लेकिन बहरहाल रेफरेंडम था या नहीं था, इस पे हम अपनी राय ना दें तो बेहतर है, क्योंकि जो देखने वाले थे या जो समझने वाले थे वो चीज़ें उस पर हम डिस्कशन आज के प्रोग्राम में कर लेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का मंशूर भी दे दिया, और जिस तरह से उन्होंने मंशूर दिया तो मेरे ख्याल अब ये समझने में इसको इसी तरह से है कि इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। उसके अलावा जो रिबटल आया, जो अपोजिशन की बात आई, लेकिन एक और बड़ा अहम स्टेटमेंट जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने दिया और उसको हल्कों में बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। मैं इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करूँगी और ज़रा दीगर मामला पे गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जावेद जब्बार साहब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर स्टेट भी रहे हैं, मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया बीबी जी, शुक्रिया आपकी दावत का जी। थैंक यू सर। सर मैं इससे पहले कि ज़रा जो कल का जो एक जलसा था, जो एक उसमें इमरान खान साहब ने उसको रेफरेंडम करार दिया था, आपके उस पर राय क्या है? लेकिन उसके साथ एक उन्होंने उसमें पार्टी मंशूर दिया और उन्होंने कहा कि जी अब अगर अब आ जाते हैं तो हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे। वो डेफिनेटली आपके अगर इल्म में है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमाकारी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा, IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा, सयाहत, मादनियात, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री पे तवज्जो, ज़राअत पे तवज्जो, सरकारी कॉरपोरेशंस की रीस्ट्रक्चरिंग, टैक्स कलेक्शन में इजाफा, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, कानून की हुक्मरानी, एहसास प्रोग्राम पे तवज्जो, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, बिला सूद कर्जे, हाउस फाइनेंसिंग, कच्ची आबादियों में इमारतों की तामीर और सहूलियात की फराहमी, रेहड़ी बानों के लिए सहूलियात। अब सर ये मंशूर दे देना तो बड़ा इजी है, लेकिन आप समझते हैं कि पिछले दौर को मद्देनज़र रखते हुए कि इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल है इस पार्टी में कि अगर वो दोबारा बरसे इक़्तिदार आती है तो अपने इस मंशूर पे मनो और ना सही 70-80% अमल कर पाएगी? देखिए, ये बड़ी बहुत वसी है कि इलेक्शन का मंशूर जो पेश हुआ है, लेकिन हर मंशूर कोशिश की जाती है कि बहुत वसी हो, सारे मौज़ूआत को कोई ना कोई बात टच करे। तो वसी तो है, बिल्कुल है, लेकिन आप जैसे पूछ रहे हैं काबिलियत सिर्फ पार्टी के इरादे पे नहीं मुनहसर है। मुल्क का जो इंतजामी निज़ाम है विफाक की सतह पर और चारों सूबों की सतह पर, उनमें भी एक यकसानियत होना और उनका यकीन रखना कि ये इस मंशूर पर अमल करना है, वो गवर्नेंस जिसे कहते हैं, उसके लिए एक बहुत शदीद चैलेंज है। और ये चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में देखा जा रहा है कि रियासत के जो निज़ाम जिनके साथ हम रह रहे हैं गुज़िश्ता 150-200 साल से, ये नाकाफी हैं, क्योंकि इतनी तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, आबादी का फैलाव और तब्दीली हालात में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, गैर बराबरी का रुझान, दीगर और मसाइल। तो ये गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वक्त जो नजर आता है, मंशूर तो अलग बात है, क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो जब सही मायनों में मंशूर के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो निज़ाम पाया जा रहा है मुल्क में, वो निशानदही करता है बहरान का, कि 2 सूबों में हमारे पास निगरान हुकूमत हैं और उन 2 निगरान हुकूमतों में भी यकसानियत नहीं है। पंजाब में वजीर आला मौजूद हैं, वो बड़े वाज़े तौर पर जानिबदार बन चुके हैं, और सूबे सरहद में KP में वजीर आला नजर ही नहीं आते, वहां तो गवर्नर साहब सबसे सरे फहरिस्त हैं। तो इस तरह का बेढंगा निगरान का निज़ाम बहुत ही एक फिक्र का बायस बनता है, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं आम इंतखाबात की तरफ तो बहुत जरूरी है कि सही मायनों में गैर जानिबदार अहल निगरान हुकूमतें हों, न सिर्फ वफाक पर चारों सूबों में। और जो इस वक्त की कैफियत मुझे नजर आ रही है, 33 साल कबल, जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप जन्नत में थी, लेकिन 1990 में मैं उस वक्त 1990 में जो कायम की निगरान हुकूमत
वफाक की सतह पर और सूबों में इंतहाई जानिबदार, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उस वक्त की निगरान हुकूमत के वुज़रा को इजाजत थी कि वो उम्मीदवार भी बन जाएं इलेक्शन में, तो एक वक्त वो निगरान भी थे और उम्मीदवार भी थे, और उस वक्त कोई टीवी चैनल्स अलावा के नहीं था, पीटीवी था और वो रियासत के कंट्रोल में। तो इतनी जानिबदारी का एहसास मुझे किसी और निगरान दौर में नहीं हुआ। मैं भी एक निगरान हुकूमत में वफाकी वजीर पेट्रोलियम था 96-97 में फारूक लगारी और मेराज साहब के साथ, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि बावजूद इसके कि हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा की दूसरी हुकूमत को हटाकर हमें मुकर्रर किया गया था, हम गैर जानिबदार रहें। टीवी रेडियो पर सारी जमातों को मौका मिला था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है, ये तो जिसको कहते हैं ना कि अंधे को भी नजर आ रहा है। सर, एक जिस बहरान की आपने निशानदेही की है, क्योंकि अब हालात ये हैं कि जो सियासी मुखालिफ थे या सियासी मुखालफत होती थी वो अब सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई है, और उस पर आज राना सनाउल्लाह साहब ने स्टैंप लगा दी है। अब ये इमरान खान सियासत से माइनस हो जाएंगे या हम सियासत से माइनस हो जाएंगे, इसमें ना कोई उसूल होंगे, ना उसूल और बेउसूली की बात ही नहीं है, ना जमहूरी रवैयों की बात होगी, ना गैर जमहूरी रवैयों की बात होगी। अब या इमरान खान रहेंगे या ये रहेंगे। सर, ये कहाँ आ गए, और क्या इस बयान को एक वजीर दाखिला की धमकी तस्वुर अगर ना किया जाए तो फिर क्या तस्वुर किया जाए? देखिए, मैं इस गुफ्तगू की सतह पर मैं आना नहीं चाहता। वो बड़े खुशी से इस सतह पर वो जाते रहें। ये तो वो मौसूफ हैं जिनसे इन्होंने हलफ उठाया है, सदर पाकिस्तान का ये एहतराम नहीं करते। बेशक उनकी जानिबदारी की बुनियाद पर उनसे इख्तिलाफ हो, लेकिन इतनी बदअखलाकी के साथ इन्होंने सदर मोहतरम के बारे में कुछ कहा है, वो सिर्फ शख्सियत के बारे में नहीं बल्कि वो उस ओहदे पर ये बड़ा बुरा अक्स है। और उम्मीद है, मैं दुआ करता हूं कि राना साहब इससे परहेज करें। इस वक्त तो नादिया बीबी सिर्फ एक इदारा है सारी रियासत का और हमारी समाज का, जिसमें कानूनी उसके पास इख्तिदार है और मॉरल अथॉरिटी, अखलाकियात के एतबार से भी, और वो है हमारी अदलिया और वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है और वहां पर क्लियरली एक एहसास है कि कुछ बढ़ चुके हैं जजेस नजरिए के एतबार से या अपनी राय के एतबार से, तो इसका हल इन हालात की कशीदगी को कम करने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, और वो भी एक फुल बेंच के जरिए, सिर्फ 3 जजेस पर मुश्तमिल या 5 जजेस पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि हर जज को शमूलियत का उसमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में एक रियासती कौमी एक शदीद बहरान का मरहला है, और ये सिर्फ एक 3 और 5 जजेस का सवाल नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस जब इसका नोटिस लेंगे आइंदा आने वाले हफ्ते में, तो इस बात का ख्याल रखेंगे और सही मायनों में अगर वो फैसला करें और अपनी अथॉरिटी को सही मायनों में इस्तेमाल करें, तो यकीनन एक वो रुख कायम करेंगे और मजबूर करेंगे सारे सियासी जमातों के रहनुमाओं को कि ये पाबंदी अपने आप पर लगाएं, जबान पर। और दूसरा मरहला ये होगा कि बजाय ज़राए इब्लाग और टॉक शोज के जरिए एक दूसरे पर कसें ये जुमले, बंद दरवाजे के पीछे बैठें, खामोशी से पहले बात करें, सीक्रेट बेशक बात करें, बैक चैनल करें, आदाब को तय करें, टर्म्स को तय करें, और फिर आकर खुलेआम बैठें जहां पर डॉन न्यूज का कैमरा भी मौजूद हो। क्योंकि अगर ये कैमरे के सामने बैठकर ये करेंगे तो ये सारा वक्त पॉइंट स्कोरिंग होगा कि मैं ये अल्फाज कहूंगा, मैं ये जिक्र करूंगा तो मैं इसको चेकमेट करूंगा। दिस काइंड ऑफ प्लेइंग टू द गैलरी एंड द पॉइंट स्कोरिंग इज नॉट द वे टू सॉल्व ए पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ दिस नेचर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अदलिया जी सर, सर एक आखिरी सवाल है, सॉरी मेरे पर टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाह रही हूँ।
آپ خود بھی انفارمیشن منسٹر ہیں. ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کا جو فی الحال ہمیں جو دکھ رہا ہے وہ جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ جب عمران خان کوئی بات کر دے, عمران خان کوئی تقریر کر لے تو اس کو آ کے کاؤنٹر کرنا اور اس کا ریبٹل دینا. کیا انفارمیشن منسٹر کا کام ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں, اس میں کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, ملک کی گورننس کے معاملات کیا ہیں, ملک کا روڈ میپ ملک کو چلانے کے لیے کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کا بیسیکلی جاب ڈسکرپشن کیا صرف اپوننٹ کا ریبٹل دینا, کاؤنٹر کرنا, یا حکومتی معاملات عوام کے سامنے رکھنا یا میڈیا کے سامنے رکھنا؟ شکریہ نادیہ. دیکھیے, میں 3 دفعہ غلطی سے وفاقی کابینہ میں رہا ہوں, اس میں سے 2 دفعہ وزارت اطلاعات کی دیکھ بھال کی ہے. جہاں پر وزیر اطلاعات کو مجبور وہ ہوتا ہے یا ہوتی ہیں کہ وہ ریاست کے نام پر حکومت وقت کی نمائندگی کرے, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وزیر اطلاعات بھی بہت احتیاط کے ساتھ اپنے کلمات کو فرمائیں اور یہ تاثر نہ دیں کہ اس ملک میں حکومت کا وقت حکومت کا کام صرف اور صرف حزب اختلاف پر حملہ کرنا ہے. میں اس بات سے بہت مجھے مایوسی ہے دیکھتے ہوئے کہ ہماری ریاست کے اتنے دیگر اور معاملات ہیں جس پر روشنی اور اندھیرا دونوں ڈالنے کی ضرورت ہے, اس پر توجہ دینے کے بجائے صرف اور صرف عمران خان نے یہ کہا, عمران خان یہ ہے, عمران خان برا ہے, پی ٹی آئی یہ ہے. This is not the only subject under the sun. ابا کتنی دیگر اور پہلو ہیں جس پر چاہے وہ وزیر اطلاعات ہو یا وزیر اعظم ہو یا جو مسلم لیگ کے لیڈرز ہیں, اور میں پی ٹی آئی کا کوئی جانبدار نہیں ہوں, میں ان سے بھی کوئی پالیسیز پر اختلاف کرتا ہوں, میں ان سے سب سے گزارش کرتا ہوں. ہمارے وزیر اطلاعات بڑی ذہین خاتون ہیں اور آئی ایم شیور شی ول ریئلائز اٹ کہ اتنا زیادہ ڈیلی rebuttal accusation, and this is like a ping pong match, a verbal ping pong match, and life is far too complex and multi-dimensional and the public is exhausted. They want focus. thank you sir. ٹائم تھوڑا سا محدود ہے, ورنہ میری خواہش تھی کہ میں آپ سے مزید سوالات کرتی. ناظرین, مختصر سا بریک لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے جاوید جبار صاحب سے بیسیکلی جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, ملک جس بحران کی طرف چلا گیا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے اس کو مزید ایک بھیانک بحران کی طرف دھکیل دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی کنسیڈر میری نظر میں تو نہیں کیا جا سکتا کہ یا سیاست میں یا ہم مائنس ہوں گے یا عمران خان مائنس ہوگا, یا ہم رہیں گے یا وہ رہے گا, چاہے اصول ہو, بے اصول ہو, جمہوری ہو یا غیر جمہوری رویہ ہو. بریک لیتے ہیں, واپس آتے پروگرام کے دوسرے سبجیکٹ کی جانے پڑیں گے. امجد خان نیازی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں گے طاہر خلیل سندھو صاحب. لیٹ می ٹیک اے بریک, واپس آ رہے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور دونوں اپنے مہمانوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, خلیل طاہر سندھو صاحب اور امجد خان نیازی صاحب. معاملہ یہ ہے کہ کل جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا اور عمران خان صاحب نے اپنا 10 نکاتی پلان بھی اس میں پیش کیا, جو کہ ایک منشور کے طور پہ عموماً جانا جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی گفتگو ہوئی. خان صاحب نے کیا اس موقع پر کہا, کچھ کلپ ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے. ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا. مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا, نہ آنے دیں. لیکن اپنا بتائیں, کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تباہی سے نکالنے کا؟ کیا کوئی روڈ میپ ہے؟ جن لوگوں نے فوج کے خلاف وہ میمو گیٹ کے اندر زرداری نے جو امریکنوں کو کہا کہ ہماری فوج سے بچا لو, وہ آج فیصلے کر رہا ہے ملک کے. ادھر نواز شریف جس نے ڈان لیگز کے اندر جو اس نے اپنی فوج کی شکایتیں کر رہے ہیں ہندوستان کو, وہ آج فیصلے کر رہا ہے. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے سب نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہم نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. عمران خان صاحب کے کئی سوالات تھے, ان کے جوابات جو ہیں وہ ان کے اپوننٹ ہی دے سکتے ہیں, پی ایم ایل این دے سکتی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ایک جوابی تقریر کی, ریباٹل دیا. کیا کہہ رہی تھی وہ بھی سنتے ہیں. وہ 10 نکاتی ایجنڈا میں گورننس ملک کی ٹھیک کر دوں. وہ کیسے ٹھیک کروں؟ 10 سال خیبر پختونخوا میں رہے ہو,
4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नेंस ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और तो मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगी तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। अब इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। तो इमरान खान साहब, आपकी तमाम साजिशें नाकाम, आपका तमाम एजेंडा नाकाम। अब आप इस मुल्क में ना सिलेक्ट होकर आ सकते हैं और ना इलेक्ट होकर आ सकते हैं। अच्छा, मरीम औरंगजेब साहबा कह रही है कि वो सिलेक्ट होकर नहीं आ सकते, वो तो चलो समझ में आती है क्योंकि ताल्लुकात जिनसे जो सिलेक्ट करते हैं उनके साथ तो ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, बल्कि ताल्लुकात हैं ही नहीं, उनसे आपके ताल्लुकात हैं, लेकिन इलेक्ट होकर नहीं आ सकते, ये क्लेम कैसे किया जा सकता है? खलील ताहिर सिंधु साहब, ये क्लेम किया जा सकता है कि इलेक्ट होकर भी नहीं आएंगे बावजूद इसके कि कल मीनार पाकिस्तान में तो एक बड़ा रेफरेंडम नुमा जलसा किया पीटीआई ने? बहुत शुक्रिया नादिया। जब इलेक्शन आएगा 2008 अक्टूबर 2023 को, तो आप देखेंगे उस वक्त सिनेरियो बहुत सारा चेंज हो जाता है, और ये जो मकबूलियत होती है ना, ये एक बबल होता है, ये फट जाता है बहुत जल्द। इसीलिए आप आगे ले गए? नहीं, हम नहीं लेके गए, वो तो इलेक्शन कमीशन नादिया लेके गया है, लेकिन खान साहब ने बहुत सारा जिस लेवल पे लोगों ने इनका साथ दिया, मैं आज भी मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी जमात है और लोग भी इनके साथ हैं और खान साहब की फॉलोइंग है। मैं ये तो नहीं, वो तो जो भी जिसको भी अवाम चुनेंगे वो सामने आएगा, लेकिन खान साहब ने मतलब हर जगह पे अपना, 2 असेंबली इनकी अपनी चल रही थी, केपी में, पंजाब में, दोनों की दोनों तोड़ी, हालांकि इनके सारे मेंबर्स चाहते थे कि असेंबली ना टूटे। मैं वो बंदा हूँ आपके सामने बैठा, डिप्टी लीडर था, चीफ विप था। आखिरी रात भी मुझे परवेज साहब ने असेंबली के अंदर कहा कि अभी आप बात करें राना सनाउल्लाह साहब से कि आप हमारे खिलाफ अदबियत मार रहे हैं। ये बैठे चौधरी परवेज साहब हमारे बड़े हैं, उनसे अभी आप टीवी पे ले लें, उनसे पूछ ले तो कि मैं अदबियत मार रहेंगे तो असेंबली नहीं टूटेगी। मतलब कोई बंदा नहीं चाहता था। हमारे जब छोटे होते थे तो हमारे गांव में आते थे कुछ लोग, वो जाली बने होते थे और उन्होंने बंदूक हाथ में होती थी, तो अपनी बंदूक देके अपने के बारे करते थे कि फाड़ो इनको, निशाने लगाओ, थोड़े से पैसे लेके। ये वो इस किस्म का इन्होंने हाल किया कि आपकी 2 असेंबली में हुकूमत चल रही है, आपको क्या जरूरत है इस बात को? जो मोनस लाई ने मैसेज किया है, मोनस लाई ने मैसेज किया है, मैं आपकी बात से 100% कन्विंस्ड हूं जी। तो इसलिए बाकी जब इलेक्शन आएगा, सॉरी माजरत के साथ मरियम सर, हाँ खलील ताहिर सिंधु साहब जरा माजरत के साथ, और मरियम नवाज साहबा ने, मरियम औरंगजेब साहबा ने बात कर दी तो मैं आपसे सवाल पूछने लग गई और मैं अपने सवाल यहाँ पर भूल गई जो मुझे अपने नाज़रीन के और आप लोग के सामने रखने हैं ताकि हम प्रोग्राम को बाकायदा उसको कुछ शक्ल। सवाल नंबर 1 जो हमने पूछना है, इमरान खान का मईशत की बहाली के लिए 10 नुकाती प्लान पिछले दौर में पार्टी मंशूर पर कितना अमल हो पाया था और नया मंशूर कितना काबिल अमल है? सवाल नंबर 2, अब इमरान खान रहेगा या हमारे वजूद की नफी होगी तो हर हद तक जाएंगे, चाहे जमहूरी हो या गैर जमहूरी? राना सनाउल्लाह, क्या मुल्क के वजीर दाखिला के बयान को खुली धमकी तस्वुर किया जाए? सवाल नंबर 3, मरियम नवाज का एक बार फिर इंतखाबात से कबल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा, आखिर मरियम नवाज की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद है क्या? अमजद न्याजी साहब जरा आपकी तरफ आती हूँ, अमजद खान न्याजी साहब, और इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानूंगी क्योंकि मेरे पास आप पहली दफ़ा प्रोग्राम में आए हैं और आपको आज़ादी मुबारक हो, आपने बड़ा तशद्दुद, ज़रा मुझे मुख्तसरन बताएं कि दौराने जो कैद थी, यानी आप हिरासत में थे, तशद्दुद कितना आपके ऊपर हुआ है? फिजिकल टॉर्चर की मैं बात कर रही हूँ। जो पिक्चर्स चल रही थी सोशल मीडिया पे वो दुरुस्त थी? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं आपकी मुख्तसरन 2 बातें करूंगा। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात सिलेक्ट करती है और पाकिस्तान की अवाम इलेक्ट करती है। जब नकारा आवाज़ खालिक नकारा खुदा हो ना, उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। वक्त चाहे जितना पहले कहा गया गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं तो ये चीज़ दब जाएगी। तो जिसको अल्लाह ताला सिलेक्ट कर ले ना, उसके रास्ते अल्लाह ताला आसान करता है, मुश्किलात ज़रूर होती है। दूसरा, आपका ये कहना कि मुझ पे जो तशद्दुद हुआ है, तो आप खुद अंदाज़ा करें, आपने खुद भी पिक्टोरियल एविडेंस देखे होंगे, तो ये इनकी जो जमहूरियत है ये बदतरीन एक मिसाल थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा जदोजहद में तकलीफ़ें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, आपको उस मुश्किलात से गुजरना होता है। हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। तशद्दुद हुआ था अमजद खान न्याजी साहब, ये पंजाब पुलिस ने किया था आपके ऊपर दौरान हिरासत? ये इस्लामाबाद पुलिस से पहले हिरासत से पहले इन्होंने खासी मेहनत की थी और इनका जो बदतरीन चेहरा है, जो फैशिस्ट गवर्नमेंट का चेहरा है, वो दुनिया ने देखा
کہ ایک الیکٹڈ ممبرز کے اوپر کس طریقے کے ساتھ جو ہے میل ان کا جو چہرہ ہے وہ نظر آیا اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کی بیک سائڈ پہ نا جی. تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہاں پہ کس حد تک شیلنگ کی گئی ہمارے اوپر، خان صاحب کے اوپر، اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے بیہیو کیا وہ بھی خاصا. اور پھر جو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر 12-14 گھنٹوں کے بعد ایف آئی آر دی جاتی ہے، اس میں ڈکیتی کا پرچہ بھی شامل ہے، اس میں دہشت گردی کا پرچہ بھی شامل ہے. تو چلو خیر ہے، کوئی نہیں. انہوں نے اپنا بیہیویئر بتانا ہے، اپنی روڈ بتانا ہے، اور اپنا جو اصل چہرہ ہے وہ جمہوریت کا وہ دکھانا ہے. ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. خلیل طاہر سندھو صاحب، ویسے تو آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی اب تو معاملہ یہ ہے کہ یا تو عمران خان مائنس ہوگا یا ہم مائنس ہوں گے، یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. اگر آپ نے وہ پوری گفتگو نہیں سنی ہے تو میں چاہ رہی ہوں چھوٹا سا کلپ ہے، میں دوبارہ سے چلا دوں، کیونکہ جو بات ابھی امجد خان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں نا، اب تو معاملہ اس سے کہیں آگے نکل چکا. جمہوری رویے، غیر جمہوری رویے، اصولوں کی سیاست، بے اصولی کی سیاست، اب سب بہت پیچھے کر دیے رانا ثناء اللہ صاحب نے. لیکن معاملہ یہ ہے، پوچھنا یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ذاتی بیان ہے یا یہ پارٹی پالیسی ہے. تو وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. اب یا تو عمران خان رہیں گے یا ہم رہیں گے. خلیل طاہر سندھو صاحب، اس کو اگر میں رانا ثناء اللہ صاحب یعنی وزیر داخلہ پاکستان کی دھمکی نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ نادیہ بالکل حالات جس نہج پہ خان صاحب نے پہنچا دیے ہیں. جب ابھی امجد صاحب بات کر رہے تھے، امجد نیازی صاحب، یہ حافظ آئین کے بیٹے ہیں ڈاکٹر شیر افضل صاحب کے. ان کی بڑی اسٹرگل ہے ڈیموکریسی کے لیے، اور خاص طور پہ میں پرسنلی چونکہ امجد بھائی کو بھی جانتا ہوں اور ان کے والد محترم کو بھی جانتا ہوں، میرے لیے بہت قابل صد احترام ہے. لیکن سیاست خان صاحب نے جس لیول پہ لے گئے ہیں، دیکھیے ابھی ریسنٹلی اگر آپ کے گھر پہ جاتا ہے کوئی آپ کے وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے، آپ 65 پولیس والوں کو زخمی کر دیں، آپ وہاں پہ پیٹرول بم چلانے شروع کر دیں، آپ گلیلے لے کے آ جائے وہاں پہ، ان میں آپ بٹے ڈالیں. وہ تو قانون اپنا راستہ لے گا نا. نہیں، دیکھیں دو الگ باتیں، قطعی الگ بات ہے، معذرت کے ساتھ قطعی الگ بات ہے. خلیل طاہر سندھو صاحب، قانون اپنا راستہ لے گا. آپ ان کی گرفتاریاں کریں، آپ ان کو جس نے غلط کیا ہے اس پہ آپ ایف آئی آر کٹائیں، اس پہ پرچے کٹائیں، اس کو آپ عدالت میں پیش کریں، اس کے بعد جو سزائیں بنتی ہیں ان کو دیں. بٹ وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ اب ہم اس لیول پر آ گئے ہیں، اس نہج پر آ گئے ہیں کہ یا تو اب ہم رہیں گے یا وہ رہے گا، اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کیا اصول، کیا بے اصول، کیا جمہوری، کیا غیر جمہوری. اس کو سمجھنے کی کوشش مجھے میری ہیلپ کریں کہ میں اس کو سمجھوں. جی میں نادیہ اس میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا ہے بطور وزیر داخلہ کا یا انہوں نے انڈیویجول حیثیت میں کہا ہے، بالکل درست کہا، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس لیے کہ ہمیں مجبور کر دیے گئے ہیں، اور تحریک انصاف اور نظام انصاف جب دونوں اکٹھے مل گئے ہیں، مطلب عام آدمی تو ساری دن ایڑیاں رگڑتا پھرے اور 40 سال اس کو انصاف نہ ملے، اور یہ اتنے لڑ لے کے جائیں اپنی مرضی سے، ججز ان کا انتظار کریں اور ان کو جاتے وہاں سے 5-10-20 بلے مل جائیں. نہیں، ایک سے خلیل طاہر سندھو صاحب، اب یہ طے کس نے کرنا ہے؟ ایک سیکنڈ، اب یہ طے کس نے کرنا ہے کہ آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے؟ یہ طے عوام نے کرنا ہے یا اس میں کوئی اور قوت ہے؟ نہیں، یہ طے الیکشن کریں گے جی، یہ طے عوام کرے گی. اس کے لیے اور تیسرا کوئی حل نہیں ہے جو میری ذات کہہ رہی ہے. یہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں جس کو بھی کوئی 5 سال ملتے ہیں وہی حکومت کرے گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ایک آپ کا نہیں، یہ آپ الیکشن کہہ رہے ہیں نا، وہ تو نہ یہ تو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ الیکشن. انہوں نے تو کہا ہے چاہے اس کے لیے جمہوری عمل ہو یا غیر جمہوری عمل ہو، چاہے اصولوں کی سیاست ہو یا بے اصولی کی بات ہو، اس حد تک وہ چلے گئے. امجد خان نیازی صاحب، جس طرح جو ڈسکرپشن اس وقت خلیل طاہر سندھو صاحب دے رہے ہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں ان کی اس بات پر. طاہر خلیل سندھو صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سیاست میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے، قانون کے مطابق سزا اور جزا عدالت نے دینی ہے. اگر آپ خود ہی جج بن جائیں اور خود ہی مدعی بن جائیں اور خود ہی فیصلے سڑکوں پہ کرتے رہیں تو یہ کہا کہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں کوئی اگر غلطی کرے تو پھر یا وہ قانون کو ہاتھ میں لے تو، لیکن اگر کوئی پرامن پروٹیسٹ کرتا ہے، کوئی پرامن کورٹس کے اندر آتا ہے، کوئی اپنے
اس کے جو فالوئنگ ہے وہ ساتھ آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے کوئی حملہ کر دیا. الحمدللہ ایک ہم جمہوری جماعت ہیں، پولیٹیکل ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اندر خان صاحب کے آج جو ہے وہ 150 سے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر اوپر ہو چکی ہیں، لیکن وہ مقدمات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پھر ان کے گھر پہ تشدد ہوا اپنا لوگوں پہ، چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا عمل دہرایا گیا جسے انسانیت بھی شرما گئی ہے. تو اس ماحول میں یہ کون سی جمہوریت کی بات کرتی ہیں؟ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یا تو یہ سول مارشل لا لگ چکا ہے، یا کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل پاکستان تحریک انصاف نے کام بھی نہیں کیا، کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات بھی نہیں کی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہونا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے چلیں میں بریک لیتی ہوں، مجھے بریک لینے دیجیے گامزہ خان نیازی صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہیں وہ پنجاب کے 30 اپریل کے بدلے 8 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے کر دیے تھے. آپ لوگوں کی بھی پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں. اب میرا خیال ہے اس ویک جو ہے یہ کیس لگے گا بھی، تو پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہونا اس ملک میں کیا ہے، اور الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں، اور ہونے ہیں تو کب ہونے. بریک لے لیتی ہوں. بریک سے ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ نے ایک دفعہ پھر انتخابات بعد میں پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر، لیول پلینگ فیلڈ. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ سے مریم نواز صاحبہ کی آخر ایگزیکٹلی مراد ہے کیا، یہ مجھے آج جاننا ہے. پروگرام میں واپس آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جاننے کی. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خلیل طاہر سندھو صاحب، ذرا مجھے سمجھنا ہے اور اس بات کو بھی آپ کی مدد درکار ہے. جب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے پھر انتخابات ہوں گے، پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو پھر انتخابات ہوں گے، ایگزیکٹلی کیا مراد ہے لیول پلینگ فیلڈ سے؟ بہت شکریہ نادیہ. ایک تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی مطالبہ ہے، ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے. باقی الیکشن تو جو بھی عدالت نے اگر حکم دینا ہے یا جو بھی ہونا ہے الیکشن تو اس کے مطابق ہونے، یا جب بھی ہونے ہیں یا الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. لیکن ہمارا مطالبہ یہی ہے. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں 1996 سے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آج تک جب بھی کسی ملزم کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے تو اس کو ٹرائل کورٹ اشتہار کر دیتی ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو ہائی کورٹ اشتہاری قرار دے رہی ہے کہ 87-88 کاروائی جو آج تک لا میں پروسیجر میں ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بار بار کہتے ہیں کہ جی نواز شریف آئیں گے تو اپیل سنی جائے گی، حالانکہ 426 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ ہے کہ پورا ریکارڈ ہونا چاہیے. نمبر 2، جو محمد خان بھٹی نے اور جو 3-4 دن پہلے خواجہ طارق رحیم نے اور جو وہ کہتے ہیں کہ سیدھا ثاقب نثار نہ بچھڑے، ان کا جو کہ بچھڑ گیا ہے. پرسوں چوتھ جو انہوں نے کہا اپنا، اس نے ثاقب نثار صاحب نے اور خواجہ طارق رحیم نے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جو لفظ انہوں نے بولے میں تو نہیں بول سکتا، ہماری وہ لیڈر ہیں، لیکن جو لفظ بولے کہ اس کام میں اس کو ختم کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے. تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عدلیہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے بہت سارے اور حوالوں سے ہمارے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں عام انتخابات کروائیں، جب بھی انتخابات ہونے ہیں ہاں تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہم سب کے لیے ایکول لا جو ہے. میری بات چھوٹی سی بات، میں آخری بات، آپ نے امجد بھائی کے پاس جانا ہے. آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے نا، اس میں انکلوڈنگ دا ججز آف سپریم کورٹ، انکلوڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان، انکلوڈنگ مائی سیلف اے کامن سٹی، انکلوڈنگ امجد بھائی اور نادیہ مرزا، we must have to be loyal with the country, with the اپنا constitution and law. اس کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ ہمیں لائل ہونا ہے، اور وہ سب کے لیے آرٹیکل 5 جو ہے. اس لیے یہ نہیں کہ چند لوگوں کے لیے لا جو ہے وہ ان کے لیے نہیں. تو اس میں ایک سیکنڈ، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں ایک سیکنڈ سر، اس میں کیا قباحت ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، ان کی جماعت کی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، اور وہ عدالتوں کا آ کے سامنا کر لیں؟ کیا قباحت ہے اس میں؟ جی نادیہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف واپس نہ آئے، نواز شریف بہت جلد واپس آئیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے، ڈیٹ بھی دیں گے، اور وہ جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے وہ اس سے پہلے یہاں پاکستان موجود ہوں گے اور اس کی کمپین خود کریں گے. میں تو صرف آپ کو ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں نا سر، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب زیادتی ہوئی ہے، مان لیتے ہیں اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر یہ مطالبہ ہے کہ ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اگر زیادتی ہوئی ہے تو ازالہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں کیا قباحت ہے؟ نواز شریف صاحب کی واپسی پہ کیا قباحت ہے کہ جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی غیر موجودگی میں ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی؟ ٹھیک ہے، وہ تشریف لے آئیں، عدالتوں کا سامنا کریں، اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کو ریلیف ملا ان کو بھی ہو سکتا ہے مل جائے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. آ کیوں نہیں رہے؟ جی نادیہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. اب تو یہ آرڈر میں بھی لکھا جا چکا ہے کہ ان کی فزیکل پریزنس ضروری ہے آنے کے لیے. اس لیے اب تو عدالت کا ظاہر ہے، جو عدالت نے لکھ دیا ہائی کورٹ نے اس کے مطابق آئیں گے وہ.
میں تو جسٹ آپ نے پوچھا کہ وٹ از دا لیونگ پلے، مطلب وٹ ڈو یو مین، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم اسے کیا مطلب لیتے ہیں. آج تک ہم ایک پہلے بندے کو ہم رو رہے ہیں، سندھ کے لوگ بھی، پنجاب کے لوگ بھی. نہیں، آپ میری بات نہیں میں آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ تو لیول پلینگ فیلڈ یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ ہو، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ آپ کی جماعت کا ماننا ہے. اب ازالہ کیسے ہوگا؟ مطالبہ ہے نا، نہیں زیادتی ہوئی ہے یہ ماننا ہے نا آپ کی جماعت کا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب مطالبہ یہ ہے کہ اس کا ازالہ ہو. اب ازالہ تو تبھی ہوگا کہ جب وہ واپس آئیں گے، اور جو کورٹ آرڈر ہیں کہ ان کی فزیکل اپیرنس ضروری ہے، تو واپس آئیں گے تو ازالہ ہوگا نا. لندن میں بیٹھ کے تو ازالہ نہیں ہوگا. دیکھیے 2017 میں سپریم کورٹ میں کیس تھا، ہمارا کیس تھا، 2 بندوں کو سزائے موت سے بری کر دیا آصف کوسا صاحب نے، تو پتہ چلا ان کو 1.5 سال پہلے سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے. تو کیا اس سیشن جج کو پوچھے گا جس نے ریڈ وارنٹ نکالے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، سزائے موت بعد میں. جسٹس نسیم حسن شاہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہے، ہم اسے بچا سکتے ہیں، کاش اس وقت آپ ہوتی، آپ کا میڈیا ہوتا تو شاید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ لگتی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی شخص کے ساتھ بھی، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو یا عمران خان صاحب ہو، کسی شخص کے ساتھ بھی جو ہے وہ انجسٹس نہیں ہونا چاہیے. اس کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے اور ایکوالٹی ہونی چاہیے. لیکن اس جسٹس کے لیے اس بندے کا یہاں اس کی پریزنس بھی تو ہونی چاہیے سر. اس جسٹس کے لیے بندے کی پریزنس بھی تو ہونی چاہیے. نہیں ویسے تو ضروری نہیں ہے اس میں ایک کمپلیٹ ریکارڈ ہو. میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو جو لیگلی رائٹ. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے. نہیں میں وہی تو نادیہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اب تو لکھا جا چکا، اب تو ہوگی. لیکن ویسے لیگلی 426 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ ہے کہ آپ کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے وہاں پہ موجود. وہ تو لکھا گیا ہے، اس کے مطابق وہ آئیں گے اور فیس بھی کریں گے، ہم سب کچھ فیس کریں گے. لیکن یہ وہی میاں نواز شریف ہے جن کے سامنے ان کی بیٹی کو اٹھایا گیا. یہ وہی رانا ثناءاللہ جس کے کمرے میں خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اپنا تکیہ جو تھا پتھر کا تکیہ بھیجا، اور جس ان کو ڈائبیٹک تھے تو جس میں کمرے میں رہتے تھے وہاں پہ چینی ڈال دیتے تھے تاکہ وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی چوٹیاں وہ وہاں پہ آ کے اس کو کاٹے. تو یہ پھر تو ریسیپروکل چیزیں ہیں نا. یہ امجد نیازی صاحب بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. امجد نیازی صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی شکایتیں آپ لوگ آج کر رہے ہیں اور پھر آپ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھ لیجئے یہ جمہوریت ہے، جب اس طرف جاؤ دوسری پارٹی تو وہ بتاتی ہے کہ آپ لوگ کے بھی نامہ اعمال یہی تھا، یہی کرتوت آپ لوگ کے بھی تھے. نادیہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی خود گورنمنٹ تھی، پاناما کیس ان کے اپنے ٹائم پہ آیا، ان کا اپنا پرائم منسٹر تھا، میاں صاحب چیف منسٹر سب فیڈرل اور پورے 4 صوبوں میں یہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. ہم نے کہاں پہ ان کو تکلیف دی انہوں نے، اور پھر یہ دوائی کے بہانے گئے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے اندر کوئی برہمن سسٹم ہے؟ آج جیلوں کے اندر ایک چوکیدار، ایک کلرک، ایک سپاہی، ایک ریڑی والا اور ایک مزدور تو بند پڑا ہے، لیکن جس نے جتنا بڑا مال کھایا ہے اگر وہ آؤٹ آف دی کورٹس آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے این آر او چاہیے اور این آر او مل جائے، تو کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جو صرف امیر کے لیے ہے؟ غریب کا اس پاکستان میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یقیناً یہ سوال کوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کے اندر برہمن سسٹم تھا دوبارہ رائز ہو چکا ہے میرے خیال میں. تو دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی ان کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے 3 دفعہ مارچ کیا، ہم نے تو ان کو کھانا بھی کہا کہ ہم پیش کرتے ہیں، بڑے مزے کے ساتھ آئے، تقریریں کی، دھرنا دیا، گرفتاریاں تو ہوئی ہیں نا. نہیں رانا ثناءاللہ صاحب کی گاڑی سے جو 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے، جو آپ کے دور میں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. میں نہیں کہتا کہ شاید کوئی، میری بات سن لینا نادیہ، کوئی ایک آدھ کیس میں کوئی ہو گیا ہو جس کو ہم ڈائریکٹ خود بھی ڈیل نہیں کر رہے تھے، لیکن میں اس سے زیادہ نہیں کہتا. اس طرح کے ظلم تو نہیں ہوئے نا کہ آپ کو راہ چلتے ہوئے جو ہے آپ اپنا چینلز کو انٹرویو دیں اور راہ چلتے ہوئے آپ کو اٹھا کے لے جائیں، آپ پہ تشدد کریں، آپ کے اوپر ٹیئر گیس ماریں، آپ پہ مقدمات کی بھرمار کر دیں. یہ بھی تو ہم نے نہیں کیا تھا نا. آپ خود بتا دیں کچھ ایسا ہوا ہے جیسے بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب. یہ لگتا ہے اور خالد طاہر سندھو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن معاملات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں نا وہ بھی کراس ہو چکی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ریڈ لائن سے پیچھے واپس کیسے آئیں گے، لیکن واپس آنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سروائیول جو ہے وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی نہیں ہے. اب اس سروائیول اس ملک کا اور اس قوم کا
سامنے آ چکا ہے۔ نادی مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔